اور مسکینوں کو. فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہے؟ فقیر وہ ہے جس شخص کی ضرورتیں اس کے کمانے کے باوجود مکمل نہ ہوتی ہوں. فقیر اسے کہتے ہیں جس کی ضرورت کمانے کے باوجود، ساری محنت کرنے کے باوجود اس کی ساری ضرورت، اس کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے، اس کو اسلام فقیر کہتا ہے. ہمارے یہاں کی طرح نہیں کہ فقیر ایک ذات ہوتی ہے، ایک قوم ہوتی ہے، انہی کو زکوٰۃ دیا جائے چاہے وہ آپ سے مالدار ہی کیوں نہ ہو. فقیر کے لیے کوئی خاندان نہیں، کوئی قوم نہیں. اللہ تعالیٰ نے جسے آزمائش میں ڈالا ہو، کمانے اور محنت کرنے کے باوجود اس کی ضرورت نہ پوری ہوتی ہو، اسے اسلام کہتا ہے فقیر ہے. اور مسکین وہ ہے جس کی پوزیشن فقیر سے کچھ اچھی ہو، یعنی 9-10 کا فرق ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ مسکین وہ ہے جو فقیر سے ابتر ہو، بری حالت میں ہو. بہرحال دونوں کی حالتیں ایسی ہیں جو ان کے کمانے کے باوجود مکمل نہیں ہوتی ہیں. ایسے لوگوں کو اسلام فقیر کہتا ہے. تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کا مال، صدقہ کا مال دیا جائے گا. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. اور تیسرا جو ہے جو زکوٰۃ وصولنے کا کام کرتے ہیں، جس کو حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصولنے کا متعین کیا گیا ہو. آج کل جو چندہ کرتے ہیں نا، وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا سلف صالحین کے زمانے میں یا اسلامی حکومتوں کے زمانے میں زکوٰۃ وصولنے کے لیے لوگ متعین ہوتے تھے کہ غلے کی زکوٰۃ فلاں آدمی جا کے وصولے گا، مویشیوں کا زکوٰۃ فلاں آدمی وصولے گا، سونا چاندی کا زکوٰۃ فلاں آدمی فلاں علاقے میں جا کر وصول کر لا کر بیت المال میں جمع کرے گا. ایسا نہیں کہ پورا سمیٹ کر اپنی جیب میں رکھ لے گا. وہ آدمی کیا ہے؟ زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں ہے. والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ وصولی کا کام کرنے والے ہیں، وہ بھی اپنی حاجت کے مطابق لے سکتے ہیں، کیونکہ اس کا کوئی اور کام نہیں ہے. وہ کہاں سے کھائے گا؟ تو جس کا کوئی اور کام نہ ہو اور حکومت نے یا ذمہ داروں نے اسے یہ کام دیا کہ آپ زکوٰۃ وصولنے کا کام کریں، تو اس زکوٰۃ کے مال میں سے اس کے خرچے بھر کا زکوٰۃ دے دیا جائے گا. ایسا نہیں کہ پورا بالکل بینک بیلنس کرے، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. اور چوتھا آدمی کس کو دیا جائے گا؟ ایسا آدمی جس کا ایمان کمزور ہو. مان لو کہ ابھی نیا نیا مسلمان بنا ہے، ابھی اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے، ڈگمگ ہے، تو ایسے آدمی کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. یا ایسا آدمی ایمان کمزور ہے، اس کا کبھی ایمان کی طرف رہتا ہے، مسلمان تو ہے لیکن ایمان اس کا ہمیشہ کمزور رہتا ہے، تو اسے مضبوط بنانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. اور انہی میں سے آتا ہے کہ ایسا انسان جس کے شر اور فتنے کا خطرہ ہو، تو اس کے فتنے اور اس کے شر کو دبانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. چاہے جو انسان ہو، چاہے وہ غیر مسلم کو نہ ہو، اگر آپ کو اس سے خطرہ ہے اور یہ زکوٰۃ کا پیسہ یا مال دینے سے اس کا شر آپ سے دور ہو سکتا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ اس کو بھی دیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کو اس کے شر سے، اس کے فتنے سے بچانے کے لیے. 5ویں نمبر پر والغارمین، وہ پھر رقاب. 5ویں نمبر پر رقاب یعنی گردن آزاد کرنے کے لیے. آج کل تو غلام ہے نہیں، اور اسلام کا جو نظام ہے جہاد کا، کبھی بھی ہو سکتا ہے یہ معاملہ آ سکتا ہے، منسوخ نہیں ہوا ہے، لیکن حالیہ دور میں غلاموں کا وجود نہیں ہے، لیکن آخری ایام میں ہو سکتا ہے کہ پھر ہو جائے. تو یہ اسلام کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی غلام بنا اور وہ اپنے مالک سے ایگریمنٹ کرتا ہے کہ میں آپ کو 1 لاکھ دے کر آزاد ہو جاؤں گا، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو اپنی قیمت چکا کر اپنے آپ کو آزاد کر لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو آزاد بنایا ہے اور آزاد رہنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. نمبر 6 والغارمین. غارم کہتے ہیں قرض دار کو.
یعنی ایسا انسان جو قرض تلے دبا ہوا ہے، محنت مشقت کر کے کما رہا ہے، بھرپائی کر رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے پورا، تو ایسی صورت میں اس آدمی کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے جو قرض تلے دبا ہوا ہو، قرض کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ اب ایسی صورت میں مان لو کہ انسان، شوہر قرضدار ہے، بیوی مالدار ہے، یہ ساری چیزیں سن کر چونکہ ہم ایسے سماج اور ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ ہم کو اس کا تصور نہیں ہے، لیکن اسلام میں ایسا ہے کہ بیوی تجارت والی ہو سکتی ہے اور شوہر غریب ہو سکتی ہے، لیکن آج کا ماحول ہی نہیں ہے کہ کوئی لڑکی مالدار ہو تو غریب کے گھر شادی کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن صحابہ کے دور میں اسلام کے نظام اور اسلام کی تعلیم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لڑکی مالدار ہے اور شوہر اگر دیندار ہے، صاحب ایمان ہے، تو لڑکی اس کو ترجیح دیتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کس نے کیا تھا؟ قریش کی تاجرہ اور بزنس مین عورت نے کیا تھا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی دولت تھی؟ چچا کے گھر پلے بڑھے تھے، معمولی سی تجارت، بزنس اور مزدوری کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارا ہوا کرتا تھا، لیکن شادی کس نے کیا؟ جس کی تجارت کو لے کر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ تو اسلام کے اندر ایسی چیزیں ہیں، لیکن ہم چونکہ ایسے سماج میں رہتے ہیں، اس کا تصور نہیں ہے کہ بیوی مالدار ہو، شوہر غریب ہو، بیوی کا پیسہ تو سب شوہر کا ہے نا، لیکن اسلام ایسا نہیں کہتا ہے۔ بیوی اپنے مال کی پوری اتھارٹی رکھنے والی ہے، مالکن ہے، اس میں شوہر کا کوئی بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے، دخل اندازی نہیں دے سکتا ہے۔ اس کا پیسہ ہے، وہ چاہے زکوٰۃ دے، چاہے اس کو غریبوں میں تقسیم کر دے، چاہے وہ ادھر ادھر پھینک دے، شوہر کو اختیار نہیں کہ اس کو زبردستی لے لے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بیوی مالدار ہے اور شوہر غریب ہے، قرض تلے دبا ہوا ہے، تو بیوی اپنی زکوٰۃ کا پیسہ اپنے شوہر کے قرض کے لیے دے سکتی ہے۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ بیوی اگر مالدار ہے، شوہر فقیر ہے، تو زکوٰۃ کا پیسہ ویسے ہی شوہر کو دے سکتی ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، تو انہوں نے اپنے زیور کا کچھ زکوٰۃ نکالا، تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ مجھے اور میری اولاد کو دے دو، ہم سے زیادہ غریب کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے اور میرا شوہر عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال مجھے دے دو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دے دو، یہ اچھی چیز ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شوہر بیوی کے زکوٰۃ کا مال لے سکتا ہے، لیکن اس کے برعکس شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کا خرچہ، نان نفقہ، رہنا سہنا، کپڑا، گھر، روٹی، سب کچھ کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے ذمہ ہے۔ لہذا شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ تو چھٹا کون ہے؟ جو لوگ قرض تلے دبے ہوئے ہیں، ان کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ ساتویں، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جہاد میں انسان دے سکتا ہے، ہتھیار بنانے کے لیے، مجاہدوں کی تیاری کے لیے، یا جہاں مجاہدین لڑ رہے ہیں ان کو ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ وہاں پر دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، وفی ابن السبیل، مسافر آدمی راستے میں گیا اور لٹ گیا، یا راستے میں گیا، اس کو توقع نہیں تھی کہ مجھے اتنا دن رکنا پڑے گا، ایسی پریشانیاں، ایسے حالات بنے کہ اسے رکنا پڑ گیا، حالانکہ گھر کا بڑا مالدار آدمی ہے، پرائم منسٹر اپنے ملک کا، لیکن یہاں دوسرے ملک میں آیا، ہاتھ خالی ہے، تو ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ لیکن لوگوں کو مال کا ہوس اور بھوک نہیں ہونا چاہیے کہ گھر سے ہی کم لے کر چلے، کہ وہاں جا کر تو اسلام نے کہا یہ نا کہ مسافر زکوٰۃ لے سکتا ہے، تو گھر سے جیب خرچ کم لے کے چلو، وہاں پہ وصول لیں گے لوگوں سے۔ تو یہ ہیلا بہانا اسلام میں درست نہیں ہے۔ اور واقعی میں انسان گیا سفر پہ اور اس کا نان نفقہ، اس کا زاد، اس کا توشہ، اس کا راہ سفر کا خرچہ سب ختم ہو گیا، تو وہ آدمی زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ ایسے میرے بھائیوں، زکوٰۃ جیسے کہ آپ نے کو ذکر کیا گیا، اب ان زکوٰۃ کے 8 اقسام جو کہ ذکر کیے گئے، 8 قسم کے لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ اب ان میں آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے،
آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ماموں بھی ہو سکتا ہے، آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے۔ تو جن لوگوں کے اوپر نان نفقہ دینا آپ کے اوپر ضروری ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ ان میں کون کون ہے؟ ماں باپ، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ بیوی اور آپ کی اولاد، یا آپ کے وہ چھوٹے بھائی بہن جو ابھی کام کے لائق نہیں ہوئے ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر انسان اپنے بھائی کو دے گا کہ میرا بھائی مجھ سے بانٹ کر الگ ہو گیا ہے، بزنس کر رہا تھا، ناکام ہو گیا، کامیاب نہیں ہوا، خسارہ ہو گیا، غریب ہو گیا ہے، تو وہ بھائی جو مالدار ہے اپنی زکوٰۃ اپنے سگے بھائی کو دے سکتا ہے۔ اپنے بہن کی شادی کیا، شوہر نکما نکل گیا، اپنے بہن کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، ایک تو صدقہ اور زکوٰۃ کا، اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اور اگر آپ کسی عام انسان کو دیں گے جس سے آپ کی کوئی ریلیشن، کوئی ناتا اور کوئی رشتہ نہیں ہے، تو آپ کو صرف ایک اجر ملے گا۔ اس لیے اپنے زکوٰۃ اور اپنے صدقہ اور خیرات کو اپنے رشتہ داروں کو پہلے دینا چاہیے۔ اگر ان سے بڑھتا ہے، وہ محتاج نہیں ہے، تو پھر عام انسانوں کو دینا چاہیے۔ اور زکوٰۃ میرے بھائیوں، صدقہ، یہ ان 8 قسم کے لوگوں کا حق ہے، لہذا ان کے علاوہ کہیں اور نہ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ اسے غریب ہی بنا دیتا ہے۔ یعنی جو انسان مالدار ہے پھر بھی اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ مانگتے ہی کر رہا ہے۔ جیسے آج کل لوگوں کے جو پیشہ ور غریب اور فقیر اپنے آپ کو کہتے ہیں، کوئی کہیں اشاروں پر کھڑے ہیں، کہیں مسجدوں میں کھڑے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ پیشہ ور ہیں۔ اس لیے بارہا میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ جو مسجد کے باہر عورتیں بیٹھی ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ مالدار ہوں۔ آپ کتنا کماتے ہیں؟ 3000، 4000، 5000، اس سے زیادہ نہیں کماتے ہوں گے نا؟ تنخواہ ہماری کتنی ہوگی؟ 2500، 3000، 5000 پورے بہت ہوئے جو عام لوگوں کی تنخواہیں ہیں۔ اور یہ جو مسجد کے باہر بیٹھتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ آپ سے اس کی انکم دن بھر کی ہو۔ آپ 100 ریال کماتے ہیں، 120 200 کماتی ہو، تو کون غریب ہوا؟ آپ کی وہ۔ لہذا ایسی عورتوں کو جو نہ نماز پڑھتی ہوں، ایسی عورتوں کے بارے میں بہت سے دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتی ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں جو مسلمان تک نہیں ہیں، یہ دشمنیاں اسلام کی عورتیں ہیں، بہت ساری سے ہیں، سب کو نہیں کہتے ہیں، بہت ساری ہیں جو محتاج ہیں، اور اکثر و بیشتر ان کا یہ پیشہ ہے، ان کا یہ مشغلہ ہے۔ لہذا پیشہ ور فقیروں کو اپنے زکوٰۃ کو نہ دیا جائے، یہ آپ کی عبادت ہے۔ اپنی عبادت کو اس کی جگہ تک پہنچائیں گے تو آپ کو اس کا بہترین صلہ اور اجر ملے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، زکوٰۃ ان 8 قسم کے لوگوں کو اسلام نے بتایا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دیا جائے۔ نمبر 1 فقیر کو، نمبر 2 مسکین کو، نمبر 3 جو زکوٰۃ کو وصول کرنے کا کام کرتا ہے، نمبر 4 قرض دار کو، نمبر 5 مسافر کو، نمبر 6 اللہ کے راستے میں، نمبر 7 جو آدمی کمزور ایمان والا ہو یا جس کے فتنے اور شر کا خطرہ ہو تو ان کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، اور غلام آزاد کرنے کے لیے۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں، ان کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی سمجھ دیتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔